بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں آئی تو گھبرا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سہم کر زیر لب کہا، یہ میرے اندر کون بول رہی ہے؟ پھر اس نے کہا، ہائے اللہ، یہ تو میری ہی آواز ہے۔ میں خود کو فوراً سو جانے کے لیے کہہ رہی ہوں، مگر ابھی تو مجھے وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی، بے اختیار لیٹ گئی۔ ذرا سی دیر میں خود سے غافل ہوتی چلی گئی۔ علی نے کہا، صاف ظاہر ہے کوئی اس پر تنویمی عمل کر رہا ہے۔ سنجے خان نے کہا، ہم آج رات ٹھیک 11 بجے بوڑھی حجن بی کے اندر رہیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس پر کس نوعیت کا تنویمی عمل کیا جا رہا ہے۔ علی نے کہا، یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کون عمل کر رہا ہے۔ ابھی اس نے کہا ہے وہ اپنے دماغ میں اپنی ہی آواز سن رہی ہے۔ ایمان علی نے کہا، بے شک دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنی آواز سنا کر ہماری مشین کی گرفت میں نہیں آنا چاہے گا۔ وہ حجن بی کی آواز اور لو لہجے میں بولے گا۔ سونیا اپنی مشین کی اسکرین پر کبھی چار یار کو اور کبھی بیٹی داماد کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، علی، تم اور سراج رات 11 بجے حجن بی کے اندر رہو گے۔ اس تنویمی عمل کرنے والے پر اپنی موجودگی ظاہر نہ کرنا۔ وہ حجن بی کو تنویمی نیند سلا کر چلا جائے تب اس کے بوڑھے دماغ میں یہ بات نقش کر دینا کہ وہ اپنی عامل کی مرضی کے مطابق زہر نہیں ملائے گی۔ علی نے کہا، میں سمجھ گئی، مجھے کس طرح حجن بی کو اپنے قابو میں رکھنا ہوگا اور دشمن کو فریب دے کر مطمئن کرنا ہوگا۔ سونی نے جوزف سے کہا، تم میرے اندر آؤ، اب ہمیں نادیدہ تنظیم کے فولادی قلعے میں شکاف ڈالنا ہی ہوگا۔ جوزف وارڈی بہت خوش تھا۔ سونیا اسے زیادہ مخاطب کرتی تھی، اس سے کام لیتی تھی اور اسے اپنے دماغ میں آنے دیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے تینوں دوستوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین، ہنرمند اور مستعد تھا۔ سونیا نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر کہا، تم برین ماسٹر سے کہو میں یاد کر رہی ہوں۔ اس نے ہدایت پر عمل کیا۔ وہ برین ماسٹر کو بیوی اور بیٹے کے صدمے سے دور رکھنے کے لیے اس پر تنویمی عمل کر چکا تھا۔ برین ماسٹر اس بات سے بے خبر تھا کہ جوزف ہارڈی نے سونیا کے حکم کے مطابق اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا ہے۔ بہرحال اس نے سونیا کے اندر آ کر کہا، یس میڈم، آپ نے مجھے یاد کیا۔ وہ بولی، یہاں کچھ عرصہ پہلے تم نے 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کیا تھا، کیا ان کی آوازیں اور لب و لہجے یاد ہیں؟ اس نے کہا، سوری میڈم، وہ تینوں میری گرفت سے نکل گئے تھے۔ امریکیوں نے ان تینوں کو کئی دنوں تک کوما میں رکھا اور بعد میں ان کی آواز اور لب و لہجے بدل دیے تھے۔ ایک غیر معمولی سماعت رکھنے والا شخص آؤڈی مین تمہارا ماتحت تھا، وہ آج کل کہاں ہے؟ وہ واشنگٹن میں ہے۔ وہ 5 کلومیٹر کے فاصلے تک کسی کی بھی آواز سن لیتا ہے۔ اس نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کہیں بولتے سنا تھا، اس کے بعد مجھے ان کے قریب پہنچا دیا تھا۔ خفیہ آرمی کے افسران نے خود کو نادیدہ تنظیم کا نام دیا ہے، تم آؤڈی مین کے ذریعے انہیں تلاش کرو۔ میڈم، میں اسے حکم دے چکا ہوں، وہ روپوش رہنے والوں کی آوازیں سننے کے لیے ہی واشنگٹن پہنچا ہے۔ پورے شہر میں گھومتا پھرتا ہے، جس پر صبح ہوتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، پھر مجھے اس کا پتہ ٹھکانہ بتاتا ہے۔ پھر کچھ بات بنی؟ ابھی تک نہیں بنی ہے، مگر امید ہے ہم جلد ہی کسی مطلوبہ شخص تک پہنچ جائیں گے۔ سونیا نے کہا، تمہیں دشمن ٹریپ کرنا چاہتے ہیں؟ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ آؤڈی مین جلد سے جلد نادیدہ تنظیم کے کسی بھی شخص کی آواز سن لے اور ہمیں اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ آپ درست کہتی ہیں، میں بھی اس سے رابطہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ لگا رہوں گا تو جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، مزید خیال خوانی کرنے والوں کی ضرورت ہوگی تو میرے آدمی تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ پھر برین ماسٹر چلا گیا۔ سونیا نے جوزف سے کہا، ابھی تم بے باک مومن کو مستقبل کے آئینے میں دیکھو۔ فورکاسٹ کرنے والی مشین آن ہو گئی۔ بڑی سی اسکرین پر بے باک اپنی بیوی اینا کے ساتھ نظر آنے لگا۔ اینا اپنی ماں اور بھائی کی موت پر غم میں رہتی تھی۔ بے باک نے اس پر تنویمی عمل کر کے اس کے صدمے کو کم کیا تھا، اس کے ساتھ مسرتوں بھری ازدواجی زندگی گزار رہا تھا۔ اسٹین روبن مشین کو آپریٹ کر رہا تھا، وقت کی چھلانگ لگاتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد مشین رک گئی۔ اسٹین روبن نے کہا، میڈم، اس مشین کی کارکردگی میں فرق آ رہا ہے، یہ 2 ماہ تک کے تمام حالات کو پیش کرتی ہے، پھر رک جاتی ہے۔ سنجے خان نے کہا، پہلے یہ 6 ماہ تک کی پیش گوئی کرتی تھی، مگر اب اس کی توانائی گھٹتی جا رہی ہے، ہم اس کی خرابی دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جوزف نے کہا، امید ہے ہم جلد ہی اس کی خرابیاں معلوم کر لیں گے، اس کی توانائی بڑھ جائے گی، پھر یہ 6 ماہ تک کے حالات دکھا سکے گی۔ سونیا نے کہا، یہ ہمارے بہت کام آ رہی ہے، اس پر توجہ دو، اس کی خوبیوں اور خرابیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم کچھ عرصے تک اسے استعمال نہ کریں، ایک ایک پرزے کو کھول کر معلوم کریں کہ کون سا پرزہ ناکارہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں متبادل پرزوں کا سٹاک بھی رکھنا ہوگا۔ وہ بڑی چند ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے استعمال نہ کرو، پہلے اسے ہر پہلو سے درست کرو، جتنے بھی دن لگیں لگنے دو، پوری ہنرمندی سے اسے دوبارہ کام کے قابل بناؤ۔
ویسے بھی پاک مومن کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک کوئی دشمن اس کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ جب اس مشین کی خرابی دور ہو جائے گی اور اس کی توانائی اور کارکردگی بڑھ جائے گی تو اس مشین سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ رات 11 بجے سے پہلے ہی علی اور سراج خیال خونی کے ذریعے حجن بی کے اندر پہنچ گئے۔ مشین نے جو وقت بتایا تھا ٹھیک اسی وقت وہ اپنے کمرے میں پہنچی تھی اور اپنے اندر اپنی ہی آواز سن کر ایک دم سے گھبرا کر چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ علی اور سراج سمجھ گئے کہ وہ خود نہیں بیٹھی تھی بلکہ کسی عامل نے اسے بٹھا دیا تھا، پھر اس کے بعد اسے لٹا دیا تھا۔ وہ ذرا دیر بعد ہی گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے اندر بولنے والا بہت ہی شاطر تھا، حجن بی کی آواز میں ہی اس پر تنویمی عمل کر رہا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دشمن نے غیر معمولی مشین کے ذریعے زرد رنگ کے لباس میں چھپ کر علی کے سسرال والوں کو اور ملازموں کو دیکھا تھا، پھر اعلی کار بنانے کے لیے حجن بی کو منتخب کیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ نقش کیا جا رہا تھا کہ وہ دوسرے دن کھیر میں زہر ملائے گی۔ عامل نے یہ بھی کہا کہ زہر کی ایک چھوٹی سی شیشی اس کے تکیے کے نیچے ہے، وہ دوسرے دن خانسامہ سے نظریں بچا کر اس شیشی سے چند قطرے کھیر میں ٹپکا دے گی۔ پھر عامل نے اسے صبح تک گہری نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ عامل اور سراج اس کے اندر سے نکل آئے۔ اس نے سراج سے کہا، تم جاؤ، باقی کام میں کر لوں گی، ضرورت ہوگی تو تمہیں بلاؤں گی۔ وہ چلا گیا۔ علی نے ایمان کو تنویمی عمل کے متعلق بتایا، پھر کہا، ہم کل کھانے کے وقت تک دشمن کو خوش فہمی میں مبتلا رکھیں گے، تم چپ چاپ حجن بی کے کمرے میں جاؤ، وہ گہری نیند میں ہے، عامل دوبارہ اپنی تسلی کے لیے آئے گا تو اس کے خوابیدہ خیالات پڑھ کر مطمئن ہو جائے گا۔ حجن بی کی بند آنکھوں کے باعث وہ آپ کو وہاں آتے نہیں دیکھے گا۔ میں سمجھ گیا، تم چاہتی ہو میں زہر کی وہ شیشی بدل دوں۔ جی ہاں، بالکل ویسی ہی دوسری شیشی میں گلاب کا ڈال کر حجن بی کے سرانے رکھ دیں۔ علی کے مشورے کے مطابق یہی کیا گیا۔ دوسرے دن حجن بی نے تنویمی نیند سے بیدار ہو کر غسل کیا، پھر بھی اختیار تکیے کے نیچے سے شیشی کو نکال کر اپنے گریبان میں چھپا لیا۔ ایسے وقت اس عامل نے ضرور اس کے اندر آ کر اطمینان کیا ہوگا کہ وہ بوڑھی معمولہ وہی کر رہی ہے جو اس کے دماغ میں نقش کیا گیا ہے۔ دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو خانسامہ میز پر ڈشیں لا کر رکھنے لگا۔ ایسے وقت حجن بھی کچن میں تنہا تھی، اس شیشی کو گریبان سے نکال کر کھیر میں چند قطرے ٹپکا رہی تھی۔ یقیناً عامل بھی یہ دیکھ کر مطمئن ہو رہا ہوگا۔ نادیدہ تنظیم کے 3 افسران زرد رنگ میں چھپے مشین کی اسکرین پر حجن بی کو دیکھ رہے تھے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ٹفکئی نے بتایا تھا کہ اس نے کس طرح حجن بی کو ٹریپ کیا ہے اور وہ آئندہ علی کے حلق تک کس طرح زہر پہنچائے گی۔ ٹفکئی نے ان افسران سے جو کہا تھا وہی ہو رہا تھا۔ زہریلی ڈش کھانے والوں کے درمیان پہنچ گئی تھی۔ تجسس یہ تھا کہ اس ڈش کو سب سے پہلے علی چکھے گی یا نہیں۔ یہ اندیشہ تھا کہ علی سے پہلے کوئی اسے کھانے کے بعد مرے گا تو بید کھل جائے گا۔ تجسس میں مبتلا رہنے والے افسران نے دیکھا علی نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سویٹ ڈش کو اٹھا لیا تھا۔ ایسے وقت سونیا نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے ان افسران کو مخاطب کیا، ہائے تم بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہی ہوں، میری بیٹی نے زہریلی کھیر اپنی پلیٹ میں لی ہے، خوش ہو رہے ہو نا؟ سونیا کی تحریر پڑھ کر تمام افسران چونک کر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ان کی آنکھیں سوال کر رہی تھیں، سونیا کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ان کی بیٹی کے حلق سے زہر اترنے والا ہے، اور معلوم ہو گیا ہے تو وہ بیٹی کو زہر کھانے سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین پر علی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساس کی پلیٹ میں بھی کھیر ڈالی تھی، پھر دونوں نے ایک ایک چمچ کھانے کے بعد کہا، بڑی لذیذ کھیر ہے، گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خانسامہ کی تعریف کر کے کھیر کھاتی جا رہی تھی۔ ٹفکئی نے ان افسران سے کہا تھا کہ وہ زہر سریع الاثر ہے، علی اسے منہ میں رکھتے ہی دوسری سانس نہیں لے سکے گی۔ سونیا نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے کہا، ہیلو، یہ میں ہوں، آج تمہارے مذموم ارادوں اور منصوبوں تک پہنچ رہی ہوں، کل تمہاری شہرک تک پہنچ جاؤں گی، دیٹس آل۔ مشین خاموش ہو گئی۔ افسران بری طرح جھنجھلا رہے تھے۔ انہوں نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے ٹفکئی سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ تم نے زہر دیا تھا، وہ قطرے آب حیات کیسے بن گئے؟ ٹفکئی خانسامہ کے اندر رہ کر علی کو زندہ سلامت دیکھ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا۔ وہ تمام افسران اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سامنے نہیں آتے تھے، اپنی آواز بھی نہیں سناتے تھے، صرف کمیونیکیشن مشین کے ذریعے باتیں کرتے تھے۔ ٹفکئی اپنی مشین کے ذریعے بولا، سمجھ میں نہیں آتا زہر نے اثر کیوں نہیں کیا؟ اب یقین کریں، ایک ہی بات دماغ میں گونج رہی ہے، ان مسلمانوں کے پاس روحانی عمل کا زبردست جادو ہے، یہ جادو کے ذریعے ہمارے منصوبوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک افسر نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا یہ عورت کیا بلا ہے، ہمیں یقین ہے تم نے اس کے حلق تک زہر پہنچانے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے، مگر ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹفکئی نے کہا، کوئی کام کی بات ہے تو حکم کریں، میں بھی دوسرا حملہ کروں گا، اب ادھر کا رخ نہ کرو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم سونیا کی نظروں میں آ گئے ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
वही कह रहा हूँ जो अकल समझा रही है। मैं रूहानी अमल को या जादू को नहीं मानता। सोनिया तुम्हें अपनी मशीन के जरिए देख लेती है। हो सकता है उसके टेलीपैथी जाने वाले तुम्हारे दिमाग तक पहुँच ना पाते हों, लेकिन उस औरत ने मशीन की स्क्रीन पर तुम्हें ख्याल करते और इस बूढ़ी पर तनवीमी अमल करते देखा है। उसने स्क्रीन पर जहर की शीशी भी देखी और उसे बड़ी मकारी से तब्दील कर दिया। दूसरे अफसरान ताईद में सारे हिलाने लगे। वो टफकाई से कह रहा था, हम सिर्फ 3 अफराद एक दूसरे के रूबरू आते हैं और तन्हाई में बातें करते हैं। बाकी योगा जाने वाले और टेलीपैथी जाने वाले अफसरान से कम्युनिकेशन मशीन के जरिए गुफ्तगू करते हैं। हमारी ये हिफाजती तदाबीर काम आ रही हैं। अगर हम बराह रास्त गुफ्तगू करते तो वो औरत अब तक हमें फना कर चुकी होती। वो बोला, अगर मैं सोनिया के नज़रों में आ चुका हूँ तो ये मेरी बदनसीबी है। आप बताएं मौजूदा हालात में मुझे क्या करना चाहिए। तुम तमाम टेलीपैथी जानने वाले हमारा सरमाया हो, बहुत मजबूत हथियार हो। हम तुम में से किसी को भी खोना नहीं चाहेंगे। फिलहाल तुम हमसे दूर हो जाओ, कुछ अर्से तक किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहो। आप मेरे दिल की बात कह रहे हैं। हमने सोनिया की इकलौती बेटी को मौत के घाट उतारना चाहा। वो ऐसी जानलेवा दुश्मनी के बावजूद चुप है। उसने ना तो इंतकामी कार्रवाई की है, ना आइंदा हमें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। बाकी इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए कि वो फिलहाल इंतकामी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हाँ, मगर उसने धमकी दी है कि आज वो हमारे मंसूबों तक पहुंच रही है, कल हमारी शरक तक पहुंच जाएगी। कल मुस्तकबिल करीब भी हो सकता है, मुस्तकबिल बैद भी हो सकता है, और ये कल आने वाला कल भी हो सकता है। अब तो यही धड़का लगा रहेगा कि पता नहीं वो आज या कल क्या करने वाली है। बहरहाल तुम आज ही इस मुल्क से कहीं दूर चले जाओ। टफकाई ने कम्युनिकेशन मशीन बंद कर दी। वो अपनी आर्जी रिहाइशगाह में था। हमेशा ही उसकी रिहाइशगाह आर्जी होती थी। वो कभी जरूरत और कभी हालात से मजबूर होकर जगह बदलता रहता था। इस वक्त भी वो मकान ही नहीं, अपने आबाओ-अजदाद का मुल्क भी छोड़कर जाने वाला था। उसने ख्याल के जरिए स्विट्जरलैंड के लिए एक फ्लाइट में सीट हासिल की, फिर अपने सफरी बैग में जरूरी सामान रखने लगा। इसी वक्त उसकी दास्ता वॉशरूम से बाहर आकर उसे लिपट गई। तुम तो अपना कमरा बंद किए सो रहे थे, अब जागते ही पैकिंग क्यों कर रहे हो। वो दूसरे कमरे में नादीदा तंजीम के अफसरान से बातें कर रहा था। अपने सिगरेट किराए पर आने वाली औरतों को नहीं बताता था। उसने कहा, मेरे सोने जागने और आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वो बोले, तुम बहुत अच्छे हो, मुंह मांगी रकम से भी बढ़कर देते हो। तुम्हें यूं अचानक नहीं जाने दूंगी, मुझे भी साथ ले चलो या फिर यहाँ ऐश करो। मुझे तो जाना है, तुम रोक सकती हो तो रोक लो। मुझे रोकने के लिए बड़े जज्बाती अंदाज में भड़काने लगी। वो बोला, वाकई तुम आग की तरह दहका देती हो। बेड पर चलो, मैं आता हूँ। वो बेड पर आकर लेट गई। दोनों हाथ फैलाकर उसे दावत देना चाहती थी, मगर हाथ फैला न सकी। आंखें बंद हो गईं, फिर वो गहरी नींद में डूबती चली गई। उसने करीब आकर उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, तुम आग लगाने के लिए पैदा हुई हो और मैं बुझाने के लिए। वेल, इसी तरह बुझी रहो। वो अपना बैग उठाकर बाहर आ गया। एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। अब से थोड़ी देर पहले ऑडी मैन उसकी रिहाइशगाह के करीब से गुजर रहा था। अपनी गैर मामूली कुव्वत समाअत के जरिए उसकी आवाज़ सुनकर सोचने लगा, ये आवाज़ पहले भी सुन चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह सुनना चाहिए। उसने कार एक तरफ रोक दी, तवज्जो से सुनने लगा। उस वक्त टफकाई अपनी दाश्ता से कह रहा था, मेरे सोने जागने और आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। जवाबन उस हसीना की बातें सुनाई दे रही थी। ऑडी मैन बड़ी तवज्जो से टफकाई की बातें सुन रहा था। कुछ यूं लग रहा था जैसे सुनी हुई आवाज जरा तब्दील हो गई हो, लबो लहजे में तब्दीली आ गई है। उसने जरा चौंक कर सोचा, ये तो एक अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाले टफकाई से मिलती जुलती आवाज है। दूसरे आशिका की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही टफकाई सफरी बैग उठाए बाहर गली में आया था। एक टैक्सी को रोक कर कहीं जा रहा था। ऑडी मैन ने उसको ताक़ब करते हुए फोन के जरिए ब्रेन मास्टर को मुखातिब किया और उसे टफकाई के मुतालिक बताने लगा। ब्रेन मास्टर ने मशीन के स्क्रीन पर उसे देखते हुए कहा, अब तक तुमने कितने ही लोगों पर सुबह किया, फिर पता चला वो हमारे मतलूबा अफराद नहीं है। बहरहाल इसे भी देख लेते हैं। टफकाई एयरपोर्ट पहुंचा तो ऑडी मैन तेजी में चलता हुआ आकर उसे टकरा गया। फिर बोला, सॉरी, मुझे जल्दी है, वॉशरूम में जा रहा हूँ, वेरी वेरी सॉरी। वो दौड़ने के अंदाज में वॉशरूम की तरफ जाने लगा कि उसके करीब आने से टफकाई वाज़ेह तौर पर स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। ब्रेन मास्टर उसे अपनी मशीन में सेव कर रहा था। उसके मुतालिक सही मालूमात हासिल करने के लिए मशीन को ऑपरेट कर रहा था। मशीन टफकाई को ट्रेस करने लगी, उसकी असलियत का सुराग लगाने लगी। सियारे वालों ने बड़ी खतरनाक मशीन ईजाद की थी। उसकी स्क्रीन पर जिसकी भी तस्वीर नजर आती थी वो उसकी असलियत का नाम और पता ठिकाना बता देती थी। ब्रेन मास्टर को मालूम हुआ कि वो अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाला टफकाई है और अभी एक फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जा रहा है।
اس نے خوش ہو کر سونیا کو مخاطب کیا، میڈم ہم نے بازی مار لی، اپنی اسکرین پر نادیدہ تنظیم کے ایک ٹیلی پیتھی جانے والے ٹف گئی کو دیکھیں۔ سونیا سے اسکرین پر دیکھ رہی تھی، وہ باڈی گارڈ لے کر ویٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی ہدایت پر 4 یار بھی اسے دیکھنے لگے۔ وہ بولی فورکاسٹ کرنے والی مشین سے معلوم کرو آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بڑی سی اسکرین پر نظر آنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد طیارے میں بیٹھا میگزین کی برگردانی کر رہا تھا۔ سراج نے کہا، میڈم ہم سفر کے دوران اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر سکتے ہیں، اپنا تابعدار بنا سکتے ہیں۔ سونیا نے کہا، یہ نہ بولو، نادیدہ تنظیم کے افسران اپنے تمام ٹیلی پیتھی جانے والوں کو وقتاً فوقتاً مشین کے ذریعے دیکھتے ہوں گے۔ جوزف ہارڈی نے کہا، بے شک وہ لوگ ٹفکئی کو اعصابی کمزوری میں مبتلا ہوتے دیکھیں گے تو اپنے دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اس کے خیالات پڑھنے کا حکم دیں گے۔ یہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم اسے ٹریپ کر رہے ہیں۔ وہ بولی، اور انہیں یہی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بڑے آرام سے، بڑے صبر سے اپنا تابعدار بنایا جائے گا۔ اس کے بعد اسے چھپائے رکھنے کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ ہم اسے 24 گھنٹے سر سے پاؤں تک زرد رنگ میں چھپا کر نہیں رکھ سکیں گے۔ وقت کی چھلانگ لگاؤ اور دیکھو آئندہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ مشین کو آپریٹ کرتے ہوئے ہر 6 گھنٹے کی چھلانگ لگانے لگے۔ پہلے 6 گھنٹے میں برین ماسٹر نے کہا، میڈم ٹفکئی سوئٹزرلینڈ پہنچنے والا ہے اور میں وہاں سے 25 کلومیٹر دور ایک پہاڑی علاقے میں ہوں۔ میرے کاٹیج کو باہر سے زرد رنگ کا پینٹ کیا جائے گا تو تمام غیر معمولی مشینوں کی اسکرین پر وہ کاٹیج نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح ہم زرد رنگ کے لباس میں چھپ جاتے ہیں اسی طرح وہ کاٹیج بھی دشمنوں کی مشینوں سے اوجھل ہو جائے گا، پھر ٹفکئی کو یہاں لا کر چھپایا جا سکے گا۔ لہٰذا اس حکمت عملی پر عمل کیا گیا۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے جاسوس سوئٹزرلینڈ میں تھے۔ سونیا نے انہیں برین ماسٹر کے خفیہ کاٹیج کا پتہ بتاتے ہوئے ہدایت کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کاٹیج کو زرد رنگ میں رنگ دیں۔ کھڑکیاں، دروازے، برآمدے کے فرش اور لکڑی کے تمام ستونوں کو زرد رنگ چڑھا دیا جائے۔ وہ کاٹیج گھنے درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا تھا، وہاں سے شادو نظر ہی کسی کا گزر ہوتا تھا۔ سونیا کی ہدایت کے مطابق عمل ہونے لگا۔ انہوں نے مزید 6 گھنٹے بعد دیکھا ٹفکئی سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل میں تھا، اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس وقت الپا ٹیلی پیتھی کے ذریعے سونیا سے کہہ رہی تھی، برین ماسٹر ابھی ٹفکئی پر تنویمی عمل کر رہا ہے، میں بھی اس کے اندر جا رہی ہوں۔ جس مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کیا جائے گا اس کا علم ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ سونیا نے کہا، بے شک اگرچہ جوزف ہارڈی نے برین ماسٹر کو ہمارا تابعدار بنا لیا ہے پھر بھی اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جاؤ اپنا کام کرو۔ اگلے 12 گھنٹوں کے بعد سونیا نے 4 یار سے کہا، میری اسکرین پر برین ماسٹر کا کاٹیج نظر نہیں آ رہا ہے۔ جوزف نے کہا، وہ کاٹیج ہر طرف سے زرد رنگ میں رنگا جا چکا ہے، ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے، سیارے کی کسی مشین کے ذریعے دکھائی نہیں دے گا۔ یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے ایک طویل خواب دیکھا گیا ہو، کیونکہ ابھی اثر نہیں ہوا تھا۔ آئندہ 36 گھنٹوں میں منصوبے کے مطابق عمل کر کے وہ نتائج حاصل کیے جا سکتے تھے جس کی پیشگوئی فورکاسٹ کرنے والی مشین نے کی تھی۔ یوں سونیا ان نادیدہ افسران کے مقابلے میں پہلی بڑی کامیابی حاصل کرنے والی تھی۔ اس نے 6 گھنٹے بعد وہی سب کچھ دیکھا۔ الپا آ کر کہہ رہی تھی، ماما برین ماسٹر ابھی ٹفکئی پر تنویمی عمل کر رہا ہے، میں بھی اس کے اندر جا رہی ہوں۔ جس مخصوص لب و لہجے کے ذریعے ٹفکئی کے دماغ کو لاک کیا جائے گا اس کا علم ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ سونیا نے کہا، بے شک اگرچہ جوزف ہارڈی نے برین ماسٹر کو ہمارا تابعدار بنا لیا ہے پھر بھی اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جاؤ اپنا کام کرو۔ اگلے 12 گھنٹوں کے بعد برین ماسٹر کا کاٹیج زرد رنگ کے باعث غیر معمولی مشین کی اسکرین سے غائب ہو چکا تھا۔ برین ماسٹر اور ٹفکئی آئندہ وہاں چھپ کر رہنے والے تھے۔ دوسری طرف نادیدہ تنظیم کے افسران نے کسی ضرورت سے ٹفکئی کو کمیونیکیشن مشین کے ذریعے مخاطب کیا تو انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے مشین کی اسکرین پر اسے تلاش کیا۔ اسکرین پر تحریر ابھرنے لگی، ہی از نو ویئر، ناٹ ٹریسیبل۔ اس افسر نے مشین کو بند کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اچانک اسے موت آ گئی ہے اور وہ دنیا سے نابود ہو گیا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، کوئی گڑبڑ ہے، کسی نے اسے ٹریپ کیا ہے، زرد رنگ کے لباس میں چھپا دیا ہے۔ یہ تو سونیا ہی کر سکتی ہے، معلوم ہوتا ہے ٹفکئی اس کے شکنجے میں آ گیا ہے۔ ہم سونیا سے پوچھ نہیں سکتے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک اہم ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ بے شک ہم اسے اپنی کوئی کمزوری نہیں بتائیں گے۔ سونیا خاموش تھی، اس نے ٹفکئی کے متعلق ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر کے چپ چاپ انہیں الجھا رہی تھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ وہ کہیں بھی جا کر مرتا تو اس کے پاسپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں اطلاع پہنچائی جاتی، اور ایسی کوئی اطلاع اب تک واشنگٹن نہیں پہنچی تھی۔ یہ سونیا کا نفسیاتی حملہ تھا، وہ ان پردہ نشینوں کو ذہنی طور پر دباؤ میں لا رہی تھی۔